أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور نارے گاؤں بستی کے غیور مسلمان دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ کی ہر موڑ پر ہر زمانے کے لیے کامل رہبری فرمائی. عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ سب چیزیں تو ماشاءاللہ بڑے علماء کرام سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ان سب چیزوں کے درمیان میں ایک اہم چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، اور محدثین نے احادیث کی کتابوں میں اس عنوان سے الگ الگ ابواب قائم فرمائے. بلکہ کہا جائے کہ حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الفطر و اشراط الساعہ، باب ابواب الملاحم، اس عنوان سے آپ کو ایک مستقل باب مل جائے گا. سوال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ان فتنوں اور مستقبل میں ہونے والی جنگوں اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیوں فرمایا، اور ان فتنوں کے درمیان ہم لوگوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو کیسے بچانا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ چونکہ شریعت مطہرہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں ہر اعتبار سے امت مسلمہ کی رہبری ہے. تو یہ جو امت مسلمہ کا آخری دور ہے، یہ بہت زیادہ آزمائشوں کا دور ہے. اس میں قدم قدم پر فتنے ہیں، اور ایسے ایسے عجیب و غریب انداز سے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ انسان دیندار، علم والا اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا نہیں پائے گا. شریعت مطہرہ چاہتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری امت کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہ کر دنیا سے آخرت کی طرف امت اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ منتقل. اس تمہید کے بعد ہم جس دور میں جی رہے ہیں، کیا یہ دور دنیا کے اختتام کا آخری دور ہے؟ کیا یہ دور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے؟ کیا اس دور میں وہ اسلام جو پہلے عروج پر تھا، غلبے پر تھا، اس کا دنیا پر ڈنکا بجتا تھا، کیا دوبارہ اس دور کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ ان دو تین باتوں کو ہم نے آج کی مجلس میں سمجھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں امت مسلمہ کے 5 دور ذکر فرمائے. اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں.
تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها۔ فرمایا کہ ایک دور امت کا رہے گا، پہلا نبوت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ اس دور کو رکھے گا، پھر یہ دور ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد دوسرا دور امت کا آئے گا خلفائے راشدین کا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اس دور کو بھی اللہ رب العزت جب چاہیں گے ختم فرما دیں گے۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر تیسرا دور امت مسلمہ کا آئے گا کہ جس دور میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے گا، اور یہ دور ایک لمبے عرصے تک امت پر طاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا، پھر چوتھا دور امت کا شروع ہوگا جس میں امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ ایک دور آئے گا جس میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں کل 5 دور ذکر فرمائے، بس چھٹا دور نہیں ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 11 ہجری میں ختم ہو گیا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ دوسرا دور خلفائے راشدین کا شروع ہوا 11 ہجری سے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 8 سال کی خلافت، 10 سال کی خلافت، پھر حضرت عثمان کی 12 سال کی خلافت، اس طرح گزرتا رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور اس کا آخری 6-7 مہینوں کا حصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک چلتا رہا۔ 40 ہجری تک یہ دوسرا دور امت کا چلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 30 سال کے بعد تک۔ اور جمہور محققین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور 20 سال تک اسلام کو عروج اور سربلندیاں عطا فرمائی ہیں، مختلف محاذ پر جنگیں فرمائیں اور بہت سارے علاقے فتح فرمائیں۔ تو اس دور خلفاء راشدین کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ 40 سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمران رہے۔ تو دوسرا دور خلفاء راشدین کا، اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا 60 ہجری تک چلتا رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے کر جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد تک دوسرا دور چلا امت کا۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا 61 ہجری میں، یہ تھا ملکن عاضا، کاٹ کھانے والی بادشاہت، خون ریز حکومتیں، باپ کے بعد بیٹا بننے والی حکومتیں، اور حکومت کو حاصل کرنے میں حریص لوگ، لالچی لوگ۔ عاضن کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے میں جب انسان حرص کرے، تو اس کے بعد مسلسل ایسے بادشاہ اور ایسے عمراء آئے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو حاصل کرنے میں حرص کیا۔ یہ دور 60 ہجری سے شروع ہوا، چلتا رہا۔ اس دور میں 4 بڑی حکومتیں مسلمانوں کی آئی۔ پہلی حکومت خلفائے بنو امیہ کی، جو 60 ہجری سے چلتی رہی 130 ہجری تک، 132 ہجری تک۔ اس کے بعد اسی تیسرے دور میں امت کے خلفائے بنو عباسیہ ہیں، 132 ہجری سے چلتے رہے، یہاں تک کہ تاتاریوں نے حملہ کیا 656 ہجری میں، اور بغداد سے ان کا
دارالخلافہ ختم ہو گیا. خلفائے راشدین کا دارالخلافہ مدینۃ المنورہ، اور خلفائے بنو امیہ کا دارالخلافہ شام، اور خلفائے عباسیہ کا دارالخلافہ 656 ہجری میں جو ختم ہوا وہ تھا بغداد. اس کے بعد خلفائے بنو عباسیہ کے کچھ غلام آئے جن کو ممالک کہتے ہیں. تو ان مملوکوں کی حکومت شروع ہوئی. یہ تقریباً 650-56 ہجری سے شروع ہوئی. مصر کے علاقے میں ان کا دارالخلافہ تھا. وہاں سے چلتی رہی 922 ہجری تک. 922 ہجری تک یہ واحد ایسے قوم تھے، ایسے مسلمان تھے مصر کے، جو اگرچہ غلام تھے بنو عباس کے، لیکن انہوں نے اتنی پاورفل اور طاقتور حکومت فرمائی کہ جب تاتاری حملہ کرنے کے لیے بغداد تک پہنچ گئے، بغداد کو گرا دیا اور وہاں پر 15 سے 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، لیکن مصر کی طرف آنکھ اٹھا کر قاہرہ کی طرف دیکھنے کی انہیں جرأت نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کا محافظ ہے. ایک مرتبہ تاتاریوں نے سوچا کہ حملہ کرتے ہیں، کہ اسلام کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جب ممالک اور مملوکوں کی حکومت کے سردار کو معلوم ہوا کہ تاتاری یہاں آ رہے ہیں، بڑی جفاکش اور طاقتور قوم تھی مسلمان، تو انہوں نے ایسا تاتاریوں کو جواب دیا ہے کہ تاتاریوں نے اس کے بعد دارالاسلام کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تو ملک آز تیسرا جو دور ہے اس میں تیسری حکومت آئی مملوکوں کی 922 ہجری. اس کے بعد شروع ہوئی خلافت عثمانیہ 922 ہجری سے 1342 ہجری تک، یعنی ہماری زبان میں آج کل کے 1924 تک خلافت عثمانیہ چلتی رہی. تیسرا دور یہاں ختم ہوا ہے امت مسلمہ کا. تقریباً تیسرے دور میں یوں سمجھ لیجئے کہ 7 ہجری سے 1342 ہجری تک یہ امت مسلمہ کا تیسرا دور تھا. اس میں خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباسیہ اور ممالک کی حکومت اور خلفائے عثمانیہ کی حکومت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1300 سال چلا یہ دور. اس کے بعد 1924 میں دنیا سے ایک عظیم الشان حکومت خلافت عثمانیہ، جس میں بیت المقدس کی حفاظت ہوتی تھی، بیت اللہ کی حفاظت ہوتی تھی، اور مسجد حرام مسجد نبوی کی حفاظت ہوتی تھی، اور جتنے دنیا میں مسلمان تھے ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا ایک سایہ امت پر موجود تھا، خلافت عثمانیہ کی شکل. خلافت عثمانیہ کو گرا دیا گیا یہودیوں کی طرف سے سازشیں کر کے. خلافت عثمانیہ جب گر گئی تو یہاں سے امت کا چوتھا دور شروع ہوا، جسے حدیث میں فرمایا ثم تکون ملکن جبریتن. پھر ظلم و جبر کی حکومتیں مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی. اب 1924 سے آج ہے 2023، یعنی صرف 99 سال ہو گئے. 1 سال باقی. 1 سال ہو جائے تو یہ چوتھے دور کو 100 سال مکمل ہو جائیں. اور حدیث پاک فرما رہی ہے یہ چوتھا دور ہوگا امت کا، جس میں دنیا کے تمام علاقوں میں امت مسلمہ کا خون بہے گا، ان پر جبر ہوگا، ستم ہوگا، ظلم ہوگا، اور امت مسلمہ کی طرف نظر کرم کرنے والا، کوئی امت مسلمہ کا تعاون کرنے والا، اگر زخمی ہو جائے تو مرہم رکھنے والا، اگر شہید ہو جائے تو دفنانے والا، اگر قید میں چلا جائے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہو. ایسا صبر آزما دور ہوگا. یہ جو چوتھا دور ہے، یاد رکھیے ہم اس چوتھے دور کے آخر میں اس وقت ہیں.
اور پانچواں جو دور آنے والا ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ 4 دور امت کے ختم ہونے کو، لیکن یہ چوتھا دور کس وقت ختم ہوگا، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی۔ ہم اگر ان علامات کو سمجھ لیں گے تو یہ بالکل ہمارے سامنے پوری صورتحال کھل جائے گی کہ ہم اب بالکل قریب آ چکے ہیں، اور 5واں جو دور ہے اسلام کے غلبے کا وہ کسی بھی وقت شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے۔ 5واں دور ہے 2 بڑی شخصیات کا۔ پہلی شخصیت آئے گی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ علامات ذکر فرمائی۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دیتے ہیں، اس کے بعد امام مہدی کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ چوتھے دور تک امت کے 3 بڑے فتنے ختم ہو جائیں۔ پہلا فتنہ ہوگا احلاس کا فتنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر احلاس کا فتنہ مسلط ہوگا۔ صحابی نے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ حرب و حرب، کہ جنگوں کا فتنہ اور دوڑنے اور بھاگنے کا فتنہ۔ یہ جو 60 ہجری سے 1342 ہجری تک جو 1300 سال گزرے ہیں، یا 1280 سال کہہ لیں جو گزرے ہیں امت پر، یہ پورا دور محققین اور کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں فتنہ احلاس کا تھا، جس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے نا، بادشاہت حاصل کرنے میں حرص کرتے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ جو دور تھا، چوتھا دور، تیسرا دور امت کا، ملک عاج جسے ہم نے کہا، یہ کافی رحمت والا تھا۔ اس کے اندر خلفاء تھے، زکوٰۃ کا نظام تھا، جہاد کا نظام تھا، مساجد محفوظ تھی، جان مال سارے محفوظ تھے۔ دوسرا فتنہ آیا فتنۃ السرہ، خوشحالی کا فتنہ۔ جب سے عرب میں پیٹرول نکلا تب سے یہ فتنہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے خوشحالی کے مناظر دنیا میں، برج خلیفہ ہے، فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، دبئی ہے مسلمانوں کے پاس، کویت کی کرنسی ہے جی، اور فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنۃ السرہ۔ اگر اسی کی تفصیل کریں گے تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ دوسرا فتنہ فتنۃ السرہ، اور 1990 سے تیسرا فتنہ شروع ہوا فتنۃ الدہیمہ، اور بعض محققین کہتے ہیں 2001 سے۔ فتنۃ الدہیمہ کیا ہوگا؟ فرمایا اندھا اور بہرا فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال کر دیا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مال دونوں حلال کر دیے جائیں گے، اور تیسرے فتنے میں خون، مال اور عزتیں نیلام ہونی شروع ہو جائیں گی، اور چوتھا فتنہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، سمندر کی موجوں کی طرح اس کی لہریں ہوگی۔ جب جب ایک جانب سے تھمے گا دوسری جانب سے اٹھ جائے گا۔ یہ چوتھے فتنے میں ہم لوگ ہیں، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ چوتھا فتنہ دجال کا ہے۔ تو دجال کا بھی زمانہ گویا کہ بہت دور نہیں ہے۔ اب 5واں دور امت کا آنے والا ہے، وہ ہے امام مہدی کا۔ امام مہدی کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کو بہت زیادہ اشکالات ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہی نعوذ باللہ آ جائیں گے، متعین تاریخ۔ تو اس سلسلے میں کچھ ضروری اہم باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو موضوع ہے وہ غیب کا موضوع ہے، مغیبات، چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے
اور شریعت نے ہم سب کے لیے غیب کی رکھی ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے اور کیفیت کا سوال نہیں کرنا۔ نؤمن به ولا نسأل عن کیفیت۔ دجال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش چھپا دیا، یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش چھپا دیا۔ ایسے ہی امام مہدی کے ظہور کا یقینی وقت بھی چھپا دیا ہے، اسی طرح قیامت کا یقینی وقت بھی چھپا دیا ہے، تاکہ جعلی اور دھوکے باز لوگ جو مہدی بن جاتے ہیں ان کی حقیقت کھل جائے امت کے ساتھ۔ اگر کوئی متعین دن ہوتا تو 100 لوگ کھڑے ہو جاتے جی کہ میں بھی مہدی ہوں، کیونکہ امام مہدی ایک بہت معتبر اور بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان سے تشریف لانے والے۔ تو بتائیے اگر کوئی متعینہ وقت ہوتا تو کتنا امت کے لیے فتنہ ہو جاتا، اس لیے اس کو رکھ دیا ہے مبہم، اور تلاش کرنے کے لیے ہم سب کے لیے علامات ذکر کر دی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی وقت متعین کرنا، کوئی دن متعین کرنا، کوئی سال متعین کرنا، یاد رکھیے اس موضوع میں حرام اور خطرناک قسم کی گمراہی۔ ہاں، ہم علامات پر غور کریں گے اور علامات پر غور کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ممکن ہے، قریب ہے، ممکن ہے 100 سال کے بعد بھی ہو، کیونکہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ علامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 4-5 قسم کی علامات ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے ہے علامات شخصیہ، کیونکہ ہمیں دھوکے بازوں سے بھی بچنا ہے نا، تو اس کے لیے سچے مہدی کی شخصیت اور ان کی شخصیت کے اندر جو نشانیاں اور علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہو جائے گی تو کوئی بھی دھوکے باز اگر دھوکہ دے گا تو ہم اپنا ایمان محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں شخصی علامات۔ تو علامات میں، شخصی علامات میں سب سے بڑا ہوتا ہے پہچان کے لیے نام، کہ فلاں آدمی کا بھائی نام کیا ہے۔ جب آپ کو نام معلوم ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کا خاندان اور اس کا فلاں تفصیلات آپ جان سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا، یواطئ اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا، میرے نام جیسا ہوگا۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جی حدیث میں تو یواطئ ہے، یہ کیوں نہیں کہا حضرت نے کہ ان کا نام محمد ہوگا، یہ کیوں کہا کہ میرے نام جیسا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں دھوکے باز کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا، تو آپ علیہ السلام کے تو 100 نام ہیں القابات والے، محمد ہے، احمد ہے، حامی ہے، حاشر ہے، ماہی ہے، بہت سارے نام ہیں، ابو القاسم بھی کنیت ہے۔ تو دھوکے باز لوگوں نے یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ امام مہدی کا نام محمد نہیں ہوگا، بلکہ آپ علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام کوئی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک امام مہدی کا نام محمد ہی ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ یواطی والا مادہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں تمام مفسرین کہتے ہیں وطئا کا معنی یوافقا، موافقا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر لیواطئوا ای لیوافقوا، ابن کثیر ہو، علامہ ابن جریر ہو اور دیگر تمام مفسرین نے یواطئوا کا معنی کیا یوافق۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم جو مادہ استعمال کر رہا ہے حضرت بھی وہی مادہ استعمال کر رہے ہیں،
اور امام مہدی کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جیسا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ لاہور کا ایک شخص آیا ہے، اس نے دعویٰ کیا اور بنیاد اس کے دعوے کی ہے صرف اور صرف خواب، کہ میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں، خواب بھی آپ سمجھیں گے ایسے ہی بالکل کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے اور شہباز شریف گر جائے، اس طرح کے بیہودہ قسم کے خواب۔ کہتا ہے کہ میں خواب کی بنیاد پر نعوذ باللہ میں مہدی ہوں، اور نام اس کا ہے ابو القاسم، محمد قاسم بن عبد الکریم۔ تو اس کے نام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد نہیں، دھوکے باز ہے۔ ایسے ہی ہمارے علاقے میں ایک بدبخت آیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اس کا نام ہے شکیل اور اس کے والد کا نام ہے حنیف، یعنی جو آئیڈینٹی میں اس کی جو نام ہے نا شکیل ہے۔ والدین جو نام رکھتے ہیں وہ کہاں آتا ہے؟ ڈاکومنٹس میں آتا ہے نا، شکیل نام ہے اس کا۔ اب جب آپ ان سے پوچھو کہ امام مہدی کا نام تو محمد ہوگا تو کہتے ہیں نہیں، میں محمد شکیل، نام برکتاً محمد لگا دیا اس دھوکے دینے کے لیے عوام الناس کو۔ تو یاد رکھیے امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، باپ کا رکھا ہوا نام محمد ہوگا۔ اسی طرح والد کا نام کیا ہوگا؟ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حنیف، اور لاہور والے کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی اور سچے مہدی کے والد کا نام ذکر فرمایا، یواطی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ اب یہاں سے بھی یواطیو کا معنی خود سمجھ میں آ گیا، کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ کے بہت سارے نام نہیں تھے، ایک ہی نام۔ حضرت عبداللہ کے جو اللہ کے نبی کے والد گرامی ہیں ان کے بہت سارے نام نہیں تھے، ایک ہی نام تھا عبداللہ۔ حضرت نے کہا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی جیسا ہوگا، اس کا مطلب عبداللہ ہوگا، تو محمد بھی خود بخود طے ہو گیا نا۔ تو امام مہدی کا نام بن رہا ہے، نام بھی یاد کرنا ہے، محمد بن عبداللہ۔ خاندان کیا ہوگا؟ اب یہ دعویٰ کرنے والا ایک پٹھان ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، تو کیا امام مہدی اس طرح عجم کے کسی خاندان میں پیدا ہوں گے یا جزیرۃ العرب کے کسی عظیم الشان خاندان میں پیدا ہوں گے؟ تو ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایت ذکر کی، امام ابو داؤد نے حضرت علی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت علی نے حضرت حسن کو دیکھا کھیلتے ہوئے تو کہا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے علی یہ سردار ہے، اور اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسا شخص پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے بہت زیادہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ، اس کی صلب سے، حضرت حسن کی نسل سے، حضرت حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کی اولاد، بڑے بیٹے، اور یہ خاندان ہے خاندان ہاشمی۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا خاندان خاندان ہاشمی ہوگا، کسی غیر خاندان سے سچا مہدی تشریف نہیں لانے والا ہے۔ تو محمد بن عبداللہ المہدی الہاشمی ایک نام ہے امام مہدی کا، لقب ہے۔ ایک لقب ہوگا ان کا ابو القاسم، کیونکہ روایت میں ہے کہ امام مہدی کا لقب ہوگا وہی جو آپ علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کا لقب ابو القاسم تھا، تو امام مہدی کا لقب بھی ایک ابو القاسم ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امام مہدی کا لقب ہوگا، لقب کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، کنیت امام مہدی کی ابو القاسم ہوگی اور ابو عبداللہ ہوگی، یعنی ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو کنیت عربی میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہتا ہوں، کسی شخص کے بیٹے کا نام عبداللہ ہو تو اس کے باپ کو عربی میں بولتے ہیں ابو عبداللہ، محمد ہو تو کہتے ہیں ابو محمد، کسی کے بیٹے کا نام حسن ہو تو اس کے والد کو کہتے ہیں ابو الحسن،
یہ ہے کنیت۔ بیٹے کی وجہ سے باپ کا ایک نام پڑ جائے نا، اس کو کہتے ہیں کنیت۔ تو امام مہدی کی دو کنیتیں ہوگی، ایک ابو القاسم اور ایک ابو عبداللہ، کیونکہ بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہ جو کنیت ہوتی ہے یہ نام سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ تو ابو عبداللہ نام محمد، والد کا نام عبداللہ، خاندان الہاشمی، اتنا نام ہو گیا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دو القاب، یہ جو مہدی ہے جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں امام مہدی، یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں بلکہ لقب۔ نام تو ذکر کیا محمد ہوگا، لقب المہدی، اس کا معنی وہ شخص جو ہدایت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہو، ایسے ہدایت کے اونچے اور اعلیٰ مقام پر جس کے بعد کبھی گمراہی نہ، خاص ان کے لیے لفظ ہے المہدی۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کا ایسا اونچا اور اعلیٰ مقام جس کے بعد کبھی گمراہی نہیں ہوتی، اور ایک ہوتا ہے گمراہی کا اعلیٰ اور اونچا مقام جس کے بعد انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ قرآن نے کہا ختم علی القلب ختم اللہ علی قلوبہم، کہ کچھ کفار ایسے تھے اللہ نے ان کے دل پر ایسی کفر کی مہر لگا دی کہ اب کبھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ گمراہی کے اعلیٰ اونچے مقام پر تھے، اور امام مہدی ہدایت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو کہتے ہیں المہدی۔ اور دوسری بات کہ امام مہدی خود بھی فتنوں سے امت کو بچائیں گے، خود بھی بچیں گے اور امت مسلمہ کو بھی فتنوں سے بچاتے رہیں گے۔ ہدایت پر قائم رکھنے والی شخصیت کو بھی المہدی کہتے ہیں۔ ایک لقب مہدی، ایک لقب ہوگا امام مہدی کا الجابر، اور جابر کا معنی ہے ایسا آدمی جو دشمنان اسلام کے لیے سخت۔ یہ جتنے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا تو کوئی بھی دشمن نہیں دنیا، یہ خود چھپتے ہوئے گھومتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں۔ جو سچا مہدی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ تو کفار سے مقابلہ کریں گے۔ تو جابر کا معنی جو دشمنان اسلام پر سخت ہو، ہماری طرح کے مصلحت پسند اور حقیقت اور عزیمت کے راستے کو چھوڑ کر مصلحت اور حکمت کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مصلحت اور حکمت کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ممکن ہے کہ امام مہدی کو پالے یا نہ پائے۔ جابر سخت، اور ایک عربی والا جابر اگر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والی ہڈی۔ پہلے زمانے میں جب کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا تو لکڑی لگاتے تھے نا جو ہڈی کو جوڑتی تھی، ابھی تک تھا وہ زمانہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں جبیرہ، پٹی جو کہ ہڈیوں کو جوڑنے والی۔ تو امام مہدی جس وقت آئیں گے اس وقت امت مسلمہ بہت بکھری ہوئی ہوگی، ہر طرف ظلم و ستم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج سارے عالم میں افراتفری ہے اور امت مسلمہ ہی مظلوم ہے اور کوئی قوم مظلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو امت مسلمہ کا حال ہوگا نا حضرت کے آنے سے پہلے، اس حال کو آ کر جوڑیں گے، اس شکستگی کو جوڑیں گے، امت کو متحد کریں گے۔ آج دیکھیے کس انداز سے امت مسلمہ فرقوں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، الگ الگ ذہنوں میں، الگ الگ پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے۔ کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی کسی سے محبت نہیں کرنا چاہتا۔ تو امام مہدی پر سارے جمع ہو جائیں، تمام جماعتیں، تو امام مہدی جوڑیں گے نہ آ کر، اس لیے ان کو کہتے ہیں جابر۔ تو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی۔ اب یہ ہے کہ امام مہدی جو سچے ہوں گے وہ کہاں پیدا ہو، اس لیے کہ یہاں تو دو چار پیدا ہو رہے ویسے ہی۔ سچے مہدی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی روایت میں بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا، یخرج رجل من اہل المدینۃ ہاربا الی مکہ، کہ مدینہ کا رہنے والا ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف جائے گا۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں اور کتاب الفتن کے علماء کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ کی ہوگی۔ ایسے ہی کتاب الفتن نعیم بن حماد کی بھی ایک روایت ہے، کان مولدہ المدینہ، کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے جو کہ جمہور علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں،
کہ مکہ میں ہوگی۔ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں مکہ میں۔ ان دو علاقوں کے علاوہ کسی اور علاقے میں پیدا ہونے والا آدمی اگر اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کے چہرے پر کہہ دیجئے کہ آپ جھوٹے ہو، اس لیے کہ سچا مہدی خاندان ہاشمی سے پیدا ہوگا اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا۔ تو شہر کی طرف بھی نسبت لگ جاتی ہے نا، المدنی، جیسے ہم لوگ اورنگ آبادی ہیں، تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ وہ نسبت لگتی ہے۔ تو ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی، مدینہ کی پیدائش۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور نام، القابات، کنیت کے ذکر کرنے کے بعد دو باتیں اور میں خاص طور سے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر جگہ، کہ کیا امام مہدی کو ہم امام کہہ سکتے ہیں، اور کیا امام مہدی کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے جو صحابہ کے لیے ہم لوگ دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے استعمال فرمایا، تو کیا ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام مہدی کو امام کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بخاری کی روایت میں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آئے گا تذکرہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی، امام تم میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اتر کر جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی ان کے ادب میں پیچھے ہٹیں گے مصلی سے اور کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی تھی، نماز تو آپ پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک امتی، چونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بن جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تو مجتہد اور مجدد ہے بس۔ تو ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھانے کا ایک بہت بڑا شرف مل رہا ہے، ان کو اعزاز مل رہا ہے، لہذا ان کو امام کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ کہ ہم بہت سارے لوگوں کو، اور بھی لوگوں کو تو امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، اور امام احمد بن حنبل ہے۔ تو یہ چاروں امام کو اجتہاد کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم امام، مسائل نکالے قرآن و حدیث میں غوطہ کر کے۔ تو ایسے ہی امام مہدی بھی خود مجتہد ہوں گے، اور مجتہد کو امام کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ امام کا معنی عربی میں ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین، امام مہدی آئیں گے پوری دنیا پر خلافت اسلامیہ قائم کر دیں گے، تو خلیفہ کو دوسرے الفاظ میں امام بھی کہتے ہیں، تو اس لیے ہم امام ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ہے ایک جماعت دنیا میں اور بھی ہے ایران کی، وہ بھی امام، ان کے بھی 12 امام رہتے ہیں، لیکن ان کا امام کا عقیدہ جو ہے، امام کہنے کا، امام تسلیم کرنے کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ امام کو نعوذ باللہ انبیاء سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، مفروض الاتباع سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی اتباع فرض ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا نعوذ باللہ، اور ہمارے جتنے امام ہیں وہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ، تو اس لیے وہ والا امام نہیں، یہاں امام مانا خلیفۃ المسلمین۔ اسی طرح امام مہدی کے لیے ہم رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علیہ السلام بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ استعمال کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ علیہ السلام کا ہے تو دعا کا جملہ، لیکن یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ان شخصیات کے لیے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو اللہ نے ذکر کر دیا نا، ان کے اندر سلامتی طے ہو گئی ان کی۔ تو انبیاء کے علاوہ علیہ السلام آپ استعمال کرو گے تو شک ہو جائے گا کہیں یہ نبی تو نہیں۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ان کو کہیں گے ہم رضی اللہ عنہ یا علیہ الرضوان، یہ دو جملے ان کے لیے دعا کے کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ہوگا کہ بھئی وہ تو صحابی آپ نے ابھی کہا کہ نہیں ہے، تو پھر رضی اللہ عنہ کیسے بن گئے؟ رضی اللہ عنہ تو صحابہ تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کرام کہتے ہیں ایسے آدمی کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں جس کا ایمان ثابت ہو، اور جس کی ایمان پر پوری زندگی گزرنا ثابت ہو، اور جس کی وفات ایمان پر ثابت ہو۔
اور یہ تینوں چیزیں امام مہدی کی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ عادل ہوں گے، پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت میں گزاریں گے، اور وفات ان کی ہوگی ایمان پر، اور حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو جن کا ایمان اتنا پختہ ہو، احادیث سے ثابت ہو، اس کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مختصر ہم نے ذکر کیا علامات شخصیہ۔ اور بھی علامات شخصیہ ہیں، جیسے امام مہدی کا حلیہ کیا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ لونہ لون العرب، کہ ان کا جو کلر ہے، رنگ، وہ عربی نسل، عربی رنگ کا ہوگا، اور علماء کہتے ہیں عربی رنگ گندمی رنگ کو کہتے ہیں۔ سانولا جو رنگ رہتا ہے ہمارے یہاں، وہ رنگ ہے عربی رنگ۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شباہت میں مشابہ نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت شکل والی نہیں ہوگی، صفات والی ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے اعلی الجبہۃ، پیشانی ان کی کشادہ ہوگی، اقن الانف، ناک ان کی درمیانہ ہوگی، قد ان کا درمیانہ ہوگا، نہ بہت اونچا نہ بہت پست ہوگا، کیونکہ مجاہد ہے نا، تو مجاہد تو پھر ماشاءاللہ خاص طور سے تمام فوجیں دیکھتی ہیں کہ ہائٹ کتنی ہے بھائی اس بندے، درمیان ہوگی۔ اس طرح جسمانی اور شخصی ہم صفات بیان کریں تو 70 کے قریب ہے۔ کتنی ہے؟ 70 کے قریب علامات ان کی بن جائیں گی۔ ہر عضو کا احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جتنی ضروری بات تھی وہ عرض ہو گئی شخصی طور پر، نام، لقب، کنیت، پیدائش، والد کا نام وغیرہ۔ اب چلتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آئیں گے، کچھ علامات ظاہر ہوگی۔ ان علامات سے، ان نشانیوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دور امام مہدی کا ہے اور ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں علامات تکوینیہ۔ علامات تکوینیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خود اپنے نظام میں تبدیلی لائے گا، اور تکوینی طور پر کچھ ایسے حادثات رونما ہونا شروع ہو جائیں گے جو حادثات اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ دور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں مسند احمد کی، ابشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس وزلازل فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے، ظہور سے پہلے تکوینی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلی بات ذکر کی کہ طبیعتوں میں، خاندانوں میں، ملکوں میں، رشتہ داروں میں، ہر چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ جو اختلافات پیدا ہوں گے، ان اختلافات سے ہم سمجھیں گے شاید ہم اسی دور میں آ چکے ہیں۔ اختلافات بہت زیادہ ہوں گے۔ آج دیکھیے ملکوں میں تو چلتا ہی رہتا ہے اختلاف، حکومت کی دوڑ، لیکن اس سے نیچے شہروں میں، پھر شہروں میں رہنے والے قبیلے ہوتے ہیں تو ان قبیلوں میں اختلاف، قبیلوں میں پھر دینی جماعتیں ہیں، چونکہ کفار کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہے ہی اختلاف کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی میں اختلاف ہو چکا ہے۔ یہ جو اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ ہم کس دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وزلازل، کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زلزلے بہت زیادہ ظاہر فرمائیں گے۔ صرف اس سال کے زلزلے شمار ہم کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں میں ہو جائیں گے، ہزاروں میں ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی اپلیکیشنز آئی ہیں
کہ جس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایک جھٹکا آ رہا ہے زمین پر. اور ابھی بڑے بڑے جو زلزلے آئے ہیں، افغانستان میں آیا، شام میں آیا، مراکش میں آیا، مختلف دنیا کے علاقوں میں، جس میں کہہ سکتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں مجموعی طور پر صرف 2023 کا. زلزلے کثرت سے آئیں گے، آ رہے ہیں. دوسری بات ذکر فرمائی کہ سیلاب آئیں گے. سیلاب بھی دنیا کے بہت سارے علاقوں میں مسلسل آ رہے ہیں. پچھلی بارش میں بھی آیا تھا، اس وقت بھی آ رہے ہیں. سیلاب آئیں گے، بے وقت بارشیں ہوگی. بے وقت بارشیں تو ہم عموماً دیکھ ہی رہے ہیں آج کل. بے وقت کی بارشیں، ابھی سردی میں بھی بارش ہو رہی تھی نا، ابھی ہوئی 1-2 ہفتہ پہلے. اور موسم اپنے وقت پر کام نہیں کرے گا. سردی میں ابھی دیکھو گرمی ہو رہی ہے، گرمی میں سردی ہوگی، اور بارش تو تینوں موسم میں ہو رہی ہے، کبھی بھی ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر نظام بنا رہا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان سے معلوم ہوگا کہ ہم کس دور میں داخل ہو رہے ہیں. ہم کوئی انقلابی دور میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے عروج کا، بلندی کا دور ہوگا. اسی طرح تکوینی طور پر علماء کہتے ہیں کہ غربت عام ہو جائے. لاک ڈاؤن آیا اور اس نے 1 سال سے زائد لوگوں کو کمانے سے دور کر دیا، اور آج جو اعلیٰ درجے کے مالدار لوگ تھے وہ متوسط اور درمیانے لوگ بن چکے ہیں. جو درمیانے تھے وہ نیچے آ چکے ہیں، اور جو نیچے تھے بیچارے وہ تو کیا کر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. تو غربت عام ہو گئی. اسی طرح بے روزگاری عام ہو گئی. بے روزگاری ہے، اچھا خاصا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، لیکن اس کے پاس نوکری نہیں، اور نوکری دینے والوں کے پاس بھی کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. تو غربت اور بے روزگاری عام ہو جائے گی. تو علامات تکوینیہ تو بہت ساری ہیں، یہ موٹی موٹی ہم نے ذکر کی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور کی طرف ہم چل پڑے. اب ہے علامات زمانیہ، کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زمانے میں کچھ علامات بڑی بڑی ظاہر فرمائیں گے، جن علامات کو دیکھ کر ہمیں اشارہ مل جائے گا کہ امام مہدی کا دور ہے. آخر میں بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کتاب الفتن نعیم بن حماد کی. فرمایا سيعوذ بمكة عائذ فيقتل ثم يمكث الناس برهة من دارهم ثم يعوذ عائذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخصم. کہ ایک آدمی ہوگا، وہ اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر بیت اللہ میں جائے گا، اور وہاں جا کر مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور حکومت اس آدمی کو قتل کر دے گی، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہوگا. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے، ایک آدمی جائے اور قتل ہو جائے، تو اس کے بعد لوگ ایک زمانے تک انتظار کریں. ثم يمكث الناس برهة من دهره، ایک زمانے تک لوگ انتظار کریں گے. اور محدثین کہتے ہیں ایک زمانہ ایک نسل کے ختم ہونے کا 40 سال کا ہوتا ہے، یعنی کل ملا کے 40 سے زائد سال، 40 50 60 سال ہو سکتے ہیں اندازاً. لوگ اتنا انتظار کریں گے. اس کے بعد دوسرا سچا مہدی ظاہر ہوگا حرم میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دوسرے آدمی کو آپ حرم میں دعویٰ کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس کی مخالفت مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف جو جائے گا وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا. اب یہ واقعہ، پہلا آدمی آیا، اس نے دعویٰ کیا اور قتل ہو گیا، یہ 1979 میں ہو چکا ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ، نام دیکھو اس طرح، اسی طرح محمد بن عبداللہ القحطانی.
اس کا سالہ تھا جوہیمان برادر نسبتی. وہ جو جوہیمان تھا نا، اور یہ تھا محمد بن عبداللہ قحطانی، یہ دونوں نیک آدمی تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے، دیندار. انہوں نے دیکھا کہ جزیرۃ العرب میں حکومت شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بے حیائی آ گئی تھی. 1980 کی بات ہے، 1980. 21 نومبر 1979 یکم ہجری 1400، یعنی آج سے مکمل 45 سال پہلے، 44 سال پہلے، تو انہوں نے دیکھا ان دونوں نے کہ دنیا میں جزیرۃ العرب میں، سعودی عرب میں بے حیائی ہو رہی ہے، حکومت خلاف شریعت کام کروا رہی ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ میں مہدی ہوں. نام اس کا کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ. تو صالح نے کہا بہن بھائی سے کہ تم جو ہے مجھے لگتے ہو کہ تم مہدی ہو. اب ان کے ساتھ کچھ لوگ تو ہر آدمی کو مل جاتے ہیں نا، مل جاتے تعریف کرنے والے، عقیدت مند. تو کچھ لوگ ان کو مل گئے. ان کی گمراہی کی دو وجوہات. ایک تو یہ کہ انہوں نے خواب دیکھے، کہتے تھے ہم اتنے خواب دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اس آدمی سے کہہ رہے کہ آپ ہی مہدی ہو. خواب دیکھا ہم نے، ایک آدمی آ رہا ہے خواب سنا دیا، دوسرے نے آ کر خواب سنا دیا، تیسرے نے آ کر خواب سنا دیا. تو اچھا خاصا آدمی بھی سمجھے گا میں بھی کوئی بلا ہوں. تو یاد رکھیے خواب جو ہے نا دلیل شریعت نہیں. خواب ہمارے یہاں شرعی دلیل نہیں ہے. خواب دیکھنے والے پر خود خواب میں دیکھی ہوئی چیز پر عمل کرنا فرض، واجب، سنت نہیں ہوتا ہے. اور پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے مطابق خواب ہے بھی کہ نہیں. اس کے لیے محققین کی جماعت بٹھائیں گے علماء کی. اس کے بعد تو خیر یہ خواب کی دنیا بہت بڑی خطرناک دنیا ہے. یہ جو لاہور کا آدمی ذکر کیا وہ بھی سارا خواب پر ہی چل رہا ہے، اس کا دار و مدار. تو جتنے کام خواب والے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں شریعت سے ٹکرا جاتے ہیں. بات خواب دیکھا انہوں نے بہت زیادہ، اور ان کو ایسا لگا کہ ہم کیا ہے مہدی ہے. تو یہ لوگ چلے گئے ایک دن فجر کے وقت بیت اللہ کے اندر. امام تھے شیخ سبیل رحمہ اللہ تعالی، بڑے قاری تھے، بڑے آدمی تھے. وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے نیت باندھی اور یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے. ایک غلطی ان کی تھی، خواب پر اعتماد کیا، خواب دلیل نہیں ہے. اور دوسری غلطی یہ تھی کہ ہتھیار کے ساتھ وہ حرم میں داخل ہو گئے، جبکہ حرم میں اور بیت اللہ میں ہتھیار لے جانا حرام. چند لوگوں کو لے کر 20-50 جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے چلے گئے. فجر کی نماز جیسے تیسے حضرت نے پڑھائی، شیخ سبیل نے پڑھاتے ہی انہوں نے جتنے مائک تھے ان پر کنٹرول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایک سچا مہدی آ چکا ہے. اور جتنے لوگ حرم میں ہیں ایک بھی باہر جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ گولیوں سے اڑا دیں گے. جتنے لوگ ہیں سب ان سے بیعت کریں گے زبردستی والی. اور امام صاحب نے سمجھایا ہوگا کیونکہ وہ عالم تھے، ان کو پکڑ کے تہ خانے میں ڈال دیا. اور کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 دن تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا. سعودی حکومت نے ان کی تو فوج ہی ماشاءاللہ بہت ناقص ہے، تو ان کو باہر سے بلانا پڑتا ہے. تو سعودی حکومت نے ان کے تو فوج کچھ نہیں، امریکہ کو بلایا، پاکستان کو بلایا، فرانس کو بلایا، وہاں کے فوجی بلوائے اور پھر سب کو قتل کر دیا 15 دن کے اندر. حدیث کہہ رہی ہے سیعوذ بمکہ عائذ فیقتل، ایک پناہ لینے والا مہدویت کا دعویٰ لے کر حرم میں جائے گا اور قتل ہو جائے گا فوراً چند دن میں. یہ فا تعقیب کے لیے فوراً کام ہوتا ہے، اس کے لیے فا آتا ہے عربی میں. اور دیر سے کام ہوتا ہے اس کے لیے ثم آتا ہے عربی میں. ثم آگے ہے ثم يمكث الناس برهة من دهره، لوگ ایک زمانے تک اس کے بعد انتظار کریں گے. تو اب تک تقریباً 44 سال سے زائد ہو چکے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا مہدی آئے گا. ثم يعوذ عائذ آخر، دوسرا مہدی آئے گا. ہمیں فرمایا
آپ علیہ السلام نے فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَغْزُوَنَّهُ فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَصْرِ کہ اگر اس دوسرے آدمی کو آپ پا لو اور دیکھ لو تو آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ وہ سچا مہدی ہوگا اور اس کی مخالفت کرنے والا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ تو پتہ چلا ایک علامت ہمارے سامنے ممکنہ طور پر ہو چکی ہے کہ ایک جھوٹا آدمی آ کر قتل ہو گیا، اور ہم دوسرے والے جو زمانہ ہے انتظار کا اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اور عرض کیا کہ برہا کہتے ہیں 40 سال سے 50 سال 60 سال اس عرصے کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم امام مہدی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، علامات پر موقوف ہے۔ یہ ہے ایک علامت زمانی۔ دوسری علامت ہے جو ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا امت مسلمہ پر کہ مسلمان اور عیسائی دونوں اتحاد کر لیں گے، متحد ہو جائیں گے، اور دونوں مل کر کسی تیسرے دشمن پر حملہ کر کے اس کو شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے اس کو جنگ میں۔ پھر جب جنگ ہو جائے گی تو عیسائی کہیں گے جنگ تو ہم نے جتائی، صلیب نے جنگ جتائی، اور مسلمانوں میں سے ایک غیرت مند آدمی کہے گا کہ نہیں، اللہ نے جنگ جتائی۔ اس بات پر وہ مسلمان آدمی اور اس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ مسلمان آدمی غصے میں ان کے لوگوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ جو عیسائی لوگ ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے امت مسلمہ پر بڑی بڑی جنگیں مسلط ہو جائے گی۔ حین ذالک تقدر الروم وتجمع للملحمہ، بڑی بڑی جنگوں کے لیے جمع ہو جائیں گے روم والے، اور یہ جو ملحمہ کا دور ہے یہی امام مہدی کا دور ہے۔ اسی میں امام مہدی آئیں گے ان سب ملاحم اور جنگوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کو دبانے اور مٹانے کے لیے۔ اب 1980 میں مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اتحاد ہوا۔ حدیث میں لفظ ہے ستصالحون الروم، روم کہتے ہیں عربی میں جب لفظ روم آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عیسائی لوگ، عیسائی مذہب کے لوگ، روم ملک نہیں، عیسائی مذہب کے لوگ۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جو امریکہ ہے اس کا مذہب ہے عیسائی۔ تو 1980 میں افغانستان کے علاقے پر روس نے حملہ کیا تھا نا، ابھی تو کافی زمانہ ہو گیا، اس کے خلاف مسلمانوں نے مقابلہ شروع کیا، لڑنا شروع کیا۔ 2 سال تک مسلمان مقابلہ کرتے رہے۔ امریکہ نے دیکھ لیا، اس زمانے میں یاد رکھیے روس سپر پاور تھا دنیا کا، اور امریکہ صاحب کو، یہ امریکہ بہادر کو سپر پاور بننا تھا، تو سپر پاور بننا اس کے لیے روس سے لڑ کر مشکل تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو مسلمان ہیں افغانستان کے، یہ ہے کام کے لوگ ہیں، یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، بڑے جنگجو اور بہادر لوگ ہیں۔ تو امریکہ آیا اور اس نے مسلمانوں سے اتحاد کر اور کہا کہ تم اس کو ختم کرو، اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا، سعودی عرب کے مسلمانوں کو بھی سمجھایا امریکہ نے کہ یہ جو روس ہے نا یہ صرف افغانستان تک رکے گا نہیں، یہ یہاں سے چلتا ہوا جزیرۃ العرب تک پہنچے گا، ان کے تیل کے جتنے کنویں ہیں سب پر قبضہ کر لے گا، خیال کرنا۔ ڈرا دیا۔ اور تیل کے کنووں پر امریکہ کی کمپنیاں چل رہی تھیں، تو وہ بھی اس کو بھی ڈر تھا نا۔ سعودی عرب کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ بھئی اس کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، اگر یہ افغانستان میں کامیاب ہوا تو یہ کہاں جائے گا، خلیج کے جتنے ممالک ہیں سب پر قبضہ کر لے گا۔ تو بہرحال اس کو آیا اور مسلمانوں سے اتحاد کیا، اور مسلمانوں کا کچھ تعاون کیا، سعودی عرب کے مسلمانوں نے بھی افغانستان کے مسلمانوں کا تعاون کیا، مسلمانوں نے جہاد کیا، اور 9 سال میں روس کو شکست ہو گئی، اور روس وہاں سے ہار کر کے نکل گیا اپنی فوجیں لے کر۔ ہو گیا نا اتحاد روم عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا، اور شکست بھی ہو گئی۔ جب اتحاد ہو گیا تو اب 1990 میں
امریکہ والوں نے کہا کیونکہ وہ تو چلا گیا ایک سپر پاور، آپ کہنے لگے کہ جی ہم سپر پاور ہیں اور دنیا میں ہم نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گے. اب نظام چلیں گا کس کا؟ صلیب کا، نعوذ باللہ. اور آواز لگایا غلب الصلیب، کہ یہ جنگ کس نے جیتی ہے؟ صلیب نے. اور ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے کہا بل اللہ غلب، حدیث کے مطابق کہ جنگ تم نے نہیں جیتی، جنگ مسلمانوں نے جیتی ہے، اللہ کی نصرت سے جیتی ہے. تم تو ایسے ہی آ گئے تھے بیچ میں، ہم تو 2 سال 3 سال سے لڑ ہی رہے تھے، تم نے جنگ نہیں جیتی. حدیث کہہ رہی ہے وہ جو مسلمان ہوگا، جو غیرت مند ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دے گا. فیدقہ، غصے میں آ کر صلیب کو توڑ دے گا. علماء کہتے ہیں صلیب توڑنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ لکڑی توڑ دی، اس سے کیا ہوگا؟ علماء نے کہا کہ صلیب کے جو 2 بڑے مرکز ہوں گے معیشت کے، اکنامک کے، وہ گرا دے گا، توڑ دے گا، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایک غیرت مند مسلمان نے ان کے صلیب کے مادیت کے بڑے مرکز کو توڑ دیا. اب آپ نے خود سوچنا ہے کب توڑا، کیا توڑا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ بکھرا اور بفرا اور بکھر کر کے تجمع للملحمہ، لفظ ہے نا، امت مسلمہ پر مختلف قسم کی جنگیں اس نے مسلط کر دی. چنانچہ عراق میں جنگ مسلط کی، شام میں جنگ مسلط کی، افغانستان میں جنگ مسلط کی، اور بہت سارے علاقوں میں اس نے جنگ مسلط کر دی. اس طرح یہ روم اور مسلمانوں کا اتحاد بھی ہوا اور اتحاد بھی ٹوٹا. ممکنہ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا اتحاد کا حدیث میں ذکر ہے. یہ علامت بتلا رہی ہے کہ ہم ملحمہ کے دور میں داخل ہو گئے 2001 کے بعد. اور 2001 کے بعد سے ہی امت مسلمہ کے پھر اسی حدیث میں ہے کہ 2 گروہ ہو جائیں گے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. کہ بش نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں 2 ہی لوگ رہیں گے، یا تو ہمارے ساتھ رہیں گے یا ہمارے مخالف رہیں گے. تو ایک شیخ اعظم نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ رہیں گے، یا مسلمان رہیں گے یا منافق رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے میدان والوں کے ساتھ، یا پھر منافقین رہیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ 2001 کے بعد کیا ہوا. 2001 کے بعد 2 جماعتیں الگ الگ ہو گئی، منافقین الگ ہو گئے، مومنین الگ ہو گئے. اور 2001 کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا ایک نیا دین آیا ہے جس میں کیا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا نہیں ہے، بس مر جانا ہے ویسے ہی. اور جو مجاہدین تھے ان کو نام دیا امریکہ نے دہشت گرد، گالی بنا دیا اس کو، جبکہ وہ قرآن میں ذکر ہوا بہت بڑا فریضہ ہے. 2 جماعتیں ہو گئی، اب لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کتنی تعویل ہوگی. قرآن کریم کہتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال. حضرت سے کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک علامت جو 1980 سے 90 کے درمیان پوری ہو گئی. علامت تو بہت ہے اور تفصیل بھی ہے. آج امام مہدی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دجال وغیرہ کا اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کریں گے. ایک علامت اور بھی بالکل المعجم الاوسط کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انه سيكون رجل من بني امیہ بمصر یلی سلطانا ثم يغلب على سلطانه او ينزع منه فيفر الى الروم فيأتي بالروم الى اهل الاسلام فتلك اول الملاحم. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 اسلامی ملک ہوں گے، آس پاس رہتے ہوں گے، مسلمانوں کے ملک ہوں گے. ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرے گا. وہ جو دوسرا ملک ہے مسلمانوں کا، وہاں کا بادشاہ بھاگے گا وہاں سے، اور بھاگ کر کے روم والوں کو مدد کے لیے بلائے گا.
اور جس دن یہ روم والوں کو مدد کے لیے بلا کر اسلام اور اہل اسلام کے علاقوں میں لائے گا، فرمایا فتل کا اول الملاحم، یہی دور ہے جنگوں کا اور خون خرابے کا جو امت مسلمہ پر مسلط ہونا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دو علاقے ہیں، ایک ہے عراق اور ایک ہے کویت۔ 1990 میں یہ ہوا تھا، یہ جو ایران ہے نا، یہ شیعہ عقائد کا حامل ہے اور اہل سنت کا کہہ سکتے ہیں کہ مہربان بھی ہے یا دشمن ہے، جو بھی کہہ لیں آپ۔ یہ غالب آنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے ارادے تھے کہ جزیرۃ العرب کے جتنے علاقے ہیں، عراق ہے، شام ہے، کویت ہے، فلاں ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ تک قبضہ کرنا ہے۔ سعودیہ والوں کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں تھی، تو سعودیہ کے جتنے ملک تھے سب نے مل کر عراق سے کہا کہ آپ لڑ سکتے ہو، آپ کے اندر طاقت ہے۔ اس وقت صدام حسین زندہ تھے۔ صدام حسین سے کہا گویا کہ آپ اگر ایران سے لڑ لیں گے نا اور اس کو دبا دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ جنگ جیتنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کا تعاون کریں گے، تیل کے کنویں آپ کو دے دیں گے۔ اب عراق نے یعنی صدام حسین نے 10 سال تک 1980 سے 90 تک 10 سال تک ایران سے جنگ کی اور جیت گیا صدام حسین، اور عراق تھک گیا، ہار گیا نا، اس کی پوری طاقت استعمال ہو گئی وہاں پہ جنگ میں۔ اور یہاں عراق کا بھی امریکہ نے ساتھ دیا تھا، یہ بھی ایک اتحاد ہے مسلمانوں کا اور امریکہ کا۔ جب جنگ ہو گئی تو اب عراق کے حاکم یعنی صدام حسین نے کویت کے حاکم سے کہا کہ چلو، آپ نے کہا تھا نا جنگ ہونے کے بعد کیا دو گے؟ تیل کے کنویں دوں گے یا کچھ مدد کروں گے؟ اس نے کہا کوئی جنگ منگ نہیں ہوئی، کوئی تیل ویل کے کنویں آپ کو نہیں ملنے والے ہیں، بس اپنی جگہ رہیے خاموش۔ اس کو آ گیا غصہ صدام حسین، وہ تو تھا ہی جنگجو آدمی، اس نے وہاں 10 سال لڑ کے اس کو ہرا دیا، کویت تو ہے ہی چھٹاک۔ اس نے 1990 میں کویت پر حملہ کر دیا۔ جو ہی کویت پر حملہ ہوا تو کویت کے پاس تو طاقت نہیں تھی، صرف کویت کا حاکم تھا جابر الصباح، حسن الصباح، اس کا بھائی جابر الصباح، یہ لوگ حکومت کرتے تھے۔ یہ وہاں سے بھاگے، پہلے یہ مصر گئے اور اپنے اہل عرب کو بلایا کہ بھائی اس نے حملہ کر دیا ہے، آپ لوگ آؤ۔ تو اہل عرب کے پاس میں نے عرض کیا کہ آج بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کی کیوں مدد نہیں کر رہے؟ بھائی وہ خود امریکہ کے دم پر چلنے والے لوگ، وہ کیا غزہ کی مدد کریں گے؟ ان کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، خیبر تک امریکہ کی فوج بیٹھی ہوئی 1990 سے، بہت سارے علاقے میں امریکی فوج ہے وہاں، تو ان سے آپ امید مت لگائیے۔ تو انہوں نے جابر الصباح اور حسن الصباح نے آواز لگائی تو وہاں کا تو کوئی آیا نہیں، تو پھر یہ دونوں وہاں سے نکل کے اقوام متحدہ روم والوں کے پاس گئے اور وہاں سے پھر امریکہ کو بلایا۔ 1990 میں امریکہ اپنی ساری فوجیں لے کر، تقریباً ملین کے قریب فوج لے کر جزیرۃ العرب میں داخل ہو گیا۔ بہانہ تو کویت سے عراقی فوج کو نکالنا تھا، لیکن دراصل قبضہ کرنا تھا بیت اللہ پر اور مسجد نبوی پر اور جزیرۃ العرب پر۔ بہرحال امریکہ آیا، اس نے اپنی فوجیں وہاں داخل کر دی اور عراق وہاں سے نکل گیا، اور امریکہ صاحب وہیں بس گئے جب سے اب تک۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف فلسطین مقبوضہ ہے، صحیح دیکھا جائے حقیقت حال یہ ہے کہ بیت اللہ بھی مقبوضہ ہے، مسجد نبوی بھی مقبوضہ ہے۔ ابھی مدینہ میں سینما ہال کھلا ہے ایک ہفتہ پہلے، نعوذ باللہ، سب یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اب اس حدیث کی پیشن گوئی تھی کہ جب ایک مسلمان ملک دوسرے پر حملہ کرے گا، وہاں کا بادشاہ بھاگ کر کے جائے گا اور روم والوں کو لائے گا، وہاں سے فتل کا اول الملاحم، جنگوں کا دور شروع ہوگا۔ چنانچہ وہیں سے مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی کا دور شروع ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے تو کوئی کسی مقدس مقام کی حفاظت نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو، یہود نصارہ کو نکالو، انہوں نے بسا دیا الگ۔ تو یہ علامت بھی بتلا رہی ہے کہ ہم جنگوں کے دور میں داخل ہو گئے 1990 سے، اور اب تو ہم بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ یہی دور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ہے۔
مسلم شریف کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامات ذکر کی. یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عراق والوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کھانے پینے کی تھوڑی سی چیز بھی، جو عراق کا پیمانہ تھا چند لقمے والا، یعنی کھانے پینے کی دنیا سے چند لقمے کی چیز بھی عراق والوں تک نہیں پہنچی. صحابہ نے پوچھا کہ من این ذاک، یہ بائیکاٹ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل الروم، روم والے یہ بائیکاٹ کریں. یہ جب امریکہ داخل ہوا 1990 میں تو یہیں سے عراق کو کویت سے نکالا ہے اور بائیکاٹ بھی کیا ہے عراق کا اقوام متحدہ کے ذریعے سے، اور 13 سال تک عراق کا بائیکاٹ رہا. اور عراقی جو دینار تھا وہاں کا، اس کے بدلے میں $3 شروع میں آتے تھے جب اچھا دور تھا، لیکن جب بائیکاٹ ہوا تو کہتے ہیں ایک عراقی $1 کے بدلے میں 9000 عراقی دینار بکنے لگے، اتنا گر گیا اس کا. اور جب جنگ مسلط ہوئی، بائیکاٹ ہوا، تو اس کے نتیجے میں فیکٹریاں بند ہو گئی، دین کے تعلیم کے شعبے بند ہو گئے، دنیاوی تعلیم کے شعبے بند ہو گئے، کام کرنے والوں کو نوکریاں نہیں ملی، انہوں نے ہجرت کر لی. تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی وہاں سے. ڈاکٹرس تھے، انجینئر سے تھے، سب وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہاں کچھ بچا ہی نہیں نا زندگی گزارنے کے. 13 سال تک 2003 تک بائیکاٹ رہا عراق کا، اور اس کے بعد عراق پر امریکہ نے حملہ کر کے اس کو جو بچا تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور وہاں اپنے گماشتے کو بٹھا دیا، مقتدیٰ صدر کو، شیعہ کو. تو حدیث کہہ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ عراق کا بائیکاٹ ہوگا، اور کس نے کیا؟ روم والوں. اسی حدیث میں آگے ہیں یوشک اہل الشام الا یجبى الیہم دینار ولا مدہ، کہ شام والوں پر، مسلمانوں کے علاقہ شام والوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کا بائیکاٹ ہوگا، اور وہاں ایک مد گندم، ایک مشت گندم کھانے کی چیز شام والوں کے پاس بھی نہیں پہنچی. صحابہ نے پوچھا من این ذاک، یہ بائیکاٹ کون کریں گے؟ فرمایا من قبل العجم، عرب کے لوگ نہیں بلکہ عجم کے لوگ کریں گے. چنانچہ شام کا بھی بائیکاٹ علماء کہتے ہیں 2011 سے شروع ہوا ہے، اور اتنی بھوک پیاس افلاس وہاں پر طاری ہوا کہ یمن کی عورتیں، شام کی عورتیں بھوک پیاس مٹانے کے لیے یونان کی منڈیوں میں چلی گئی، اور ایک ایک لقمے کے لیے اپنی حرمت پامال کرتی. بھوک نے اتنا ستایا ان کو، اتنا جکڑا. اور 2011 کے بعد سے یہ فتنہ چلتے 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 آج تک جاری، اور آج بھی وہاں کا وہی قتل و قتال کا، کیونکہ وہاں پر ایک ظالم مسلط ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا. تو حدیث کہہ رہی ہیں 2 علاقوں کا مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک خلیفہ مسلمانوں میں آئے گا جو بے تحاشا مال کو تقسیم کرے گا، گنے گا نہیں. یہ خلیفہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی. عراق کا بھی بائیکاٹ ہو گیا، شام کا بھی ہو گیا، اب کون آنے والے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا کہ ہم کس دور میں ہیں. امام مہدی کے ظہور کے دور کی یہ بھی علامات ہمارے سامنے آ گئی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اثر ہے یہ سعید بن المسیب کا، کتاب الفتن نعیم بن حماد میں فرمایا تکون فتنۃ بالشام کأن اولها لعب الصبیان ثم لا يستقیم امر الناس على شیء. کہتے ہیں کہ ایک فتنہ اٹھے گا بچوں کی وجہ سے شام میں، اور وہ فتنہ اتنا طول پکڑے گا کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے شام میں اتر پڑے گی، لیکن وہ فتنہ تھمے گا نہیں، یہاں تک کہ امام مہدی حتی ینادی مناد من السماء، یہاں تک کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، الا ان الامیر فلان، کہ سن لو تمہارا امیر فلاں، یعنی امام مہدی ہے. فتنہ شروع ہوگا بچوں کی وجہ سے.
شام کا ایک شہر ہے، صوبہ ہے درعا. اس درعا صوبے کا ایک علاقہ ہے اندرا. وہاں پر کیا ہوا؟ شام میں ایک بات یاد رکھیے کہ وہاں پر سارے اہل سنت والجماعت ہیں. 98% لوگ اہل سنت والجماعت کے ہیں وہاں پر. اور یہ شام کی سرزمین بہت مبارک سرزمین ہے. اس کا تعلق مستقبل میں امام مہدی اور اسلام کے دارالخلافہ سے ہے. اب تک کہ دنیا میں مسلمانوں کا دارالخلافہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہا نا، اب ایک جگہ دارالخلافہ بننے والا ہے، وہ ہے بیت المقدس یعنی شام. بہت مقدس سرزمین. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ اگر شام والوں میں فساد داخل ہو جائے، یعنی وہاں پر مصیبت آزمائش طاری ہو جائے، تو دنیا کے دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو سن لینا چاہیے کہ تمہارے اندر بھی کوئی خیر نہیں، اور ہم اسی دور میں. تو شام کا جو صوبہ ہے درعا، وہاں 15 بچے ایک جگہ جمع ہوئے، نوجوان بچے، اور ان پر مسلط ہے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام ہے بشار الاسد. اور اس کا باپ بھی بہت زمانے سے ان پر مسلط تھا، حافظ الاسد. تو اس کے خلاف وہ لوگ جمع ہوئے، اور ان بچوں نے کیا کیا؟ دیوار پر لکھ دیا ایجاک الدور یا بشار. اور بعض علماء کہتے ہیں انہوں نے لکھا ارحل یا بشار. ثامر الشرعی، حمزہ الخطیب، 2 مشہور نام ذکر کیے جاتے ہیں. اس کی تو رپورٹ بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر. حمزہ الخطیب اور ثامر الشرعی، ان کے ساتھ 15 بچے دیوار پر لکھ دیا. کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف، یعنی ظالم بادشاہ کے خلاف. وہ ظالم بادشاہ نے فوج بھیجی اور ان بچوں کو گرفتار کر کے قید کر کے لے کر چلا گیا. جب قید کر کے لے کر چلے گئے تو ان کے جو والدین ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، وہ لوگ الجامع العمری نام کی ایک بڑی جامع مسجد ہے وہاں پر، وہاں سب لوگ جمع ہوئے احتجاج کرنے کے لیے کہ جی احتجاج کر کے کیا کریں گے؟ بچوں کو چھڑائیں گے. ان کا اور کوئی نیت نہیں تھی. لیکن اس ظالم کی طرف سے جو فوج آئی احتجاج کے دوران، فوج میں سے کچھ چند لوگوں نے فائرنگ کر کے 20 لوگوں کو شہید کر دیا، 40 سے زیادہ کو زخمی کر دیا. تو ایک تو صدمہ یہ کہ بچے گرفتار ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کیا کیا؟ بلا وجہ فائرنگ کر دی اور 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا، 40 کو زخمی کر دیا. تو مسلمانوں کو غصہ آ گیا، اور مسلمانوں نے پھر حکومت کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی وہاں سے. اور حکومت کا تو تعاون کرنے والا امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، بہت سارے شیعہ ہیں. حکومت نے ان پر ظلم شروع کیا. 2011 کی بات ہے، فروری. وہاں سے وجہ کیا بنی؟ بچے. یہ فتنہ شروع ہوا. کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب ظلم بڑھ گیا تو مسلمانوں نے خود انتقام لینا شروع کیا. پھر جب اور فتنہ بڑھنے لگا، اختلافات بڑھنے لگے، تو 2015 میں روس داخل ہوا، پھر امریکہ داخل ہوا، پھر ترکی داخل ہوا، اور مختلف علاقے داخل ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ فتنہ اس وقت تک چل رہا ہے. کہتے ہیں ہر ملک نے، بڑے ملکوں نے کوشش کر لی ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور حدیث کہہ رہی ہے ثم لا يستقيم امر الناس على شيء حتى ينادي مناد من السماء الا ان الامير فلان، کہ یہ مسئلہ مسلسل چلتا رہے گا یہاں تک کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ آپ کا امیر فلاں، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا کہ فتنہ تو بچے کی وجہ سے چل پڑا ہے اور چل ہی رہا ہے. 2011 سے 2023 آ چکا ہے، اور فتنہ کچھ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کون تھامے گا اس کو؟ کون روکے گا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور اس فتنے کو ختم فرمائیں گے. تو پتہ چلا اس حدیث سے بھی، اس اثر سے بھی، کیونکہ اس کا ظاہر میں ہم نے واقعہ دیکھ لیا نا، تو اس کے واقعے میں اب کوئی شک کی بات نہیں رہی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم جس دور میں ہیں یہ انقلاب کا دور ہے، امام مہدی کا دور ہے، غلبہ اسلام کا دور ہے. علامات تو بہت ہو گئی. اب چلتے ہیں امام مہدی جس مہینے میں آئیں گے نا، اس مہینے سے پہلے کچھ علامات ہوگی جس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی کا بالکل قریب کا وقت آ چکا ہے. حدیث میں ہے یکون اختلاف عند موت خلیفہ،
امام مہدی کا ظہور ہوگا محرم کی 10 تاریخ کو رات کے وقت، عشاء کی نماز کے وقت۔ محرم سے پہلے ذوالحج، اس سے پہلے ذوالقعدہ، اس سے پہلے شوال، اس سے پہلے رمضان، یعنی 4 مہینے پہلے۔ 4 مہینے پہلے حدیث کہہ رہی ہے یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا رمضان میں یا رمضان کے آس پاس۔ اس بادشاہ کے انتقال کے بعد یختتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ، کہ 3 شہزادے اس بادشاہ کے انتقال کے بعد حکومت حاصل کرنے کے لیے اختلاف اور لڑائیاں شروع کریں گے، اور شوال کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، یہ 3 مہینے یہ تینوں شہزادے لڑتے رہیں گے۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی بادشاہت نہیں ملے گی یہاں تک کہ امام مہدی محرم میں ظاہر ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی علامت ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، آس پاس ہوگا نا، متعین وقت تو اللہ جانتا ہے، ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے 3 شہزادے آپس میں لڑائی کریں گے۔ سمجھ جانا کہ یہ دور کیا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے امام مہدی کا ظہور۔ اس وقت حال یہ ہے، یہ علامت سیاسیہ ہے، اس وقت حال یہ ہے امام مہدی جزیرۃ العرب کی حکومت کا کہ 2015 میں شاہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بنا ہے شاہ سلمان بادشاہ۔ شاہ سلمان نے روایتوں کو توڑ کر اس کے جو بھتیجے تھے، دوسرے حضرات حقدار تھے نا، ان کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو، اس نے تفصیل کو مختصر کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں، اس نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب بنا دیا، اپنا ولی عہد بنا دیا، بلکہ نائب بھی نہیں، اپنا ولی عہد بنا دیا۔ یعنی اس سلمان کے، شاہ سلمان صاحب کے انتقال کے بعد یہ صاحب امیر بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، یا بادشاہ کہہ لے، بادشاہ بنیں گے۔ جب اس نے بیٹے کو بنایا نا تو 2 لوگ اور کھڑے ہو گئے حکومت کے دعوے دار، جو کہ حقیقتاً حقدار تھے۔ ایک شخص ہے محمد بن نائف اور ایک شخص ہے متعب بن عبداللہ۔ شاہ عبداللہ جس کا انتقال ہوا اس کا بیٹا ہے متعب، وہ بھی حقدار، اور محمد بن نائف جو تھا یہ فوج کا بڑا چیف تھا، ذمہ دار تھا الحرس الوطنی کا، تو وہ بہت زمانے سے اس عہدے پر تھا، اس کا حق تھا کہ یہاں پر آ کر نائب ولی عہد یا ولی عہد بنے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ 2017 میں ان 3 شہزادوں میں محمد بن سلمان، محمد بن نائف اور متعب بن عبداللہ میں اختلافات شروع ہو گئے، اور علماء کہتے ہیں کہ اتنے اختلافات ہوئے کہ ان کے کئی سیکورٹی گارڈز ہیں اور دوسرے حضرات ہیں شہید ہوئے اس میں، اور کئی لوگوں کو اس میں سے جلا وطن بھی کر دیا ہے محمد بن سلمان نے، اور اختلافات یوں سمجھ لے کہ اندرون طور پر چل رہے ہیں۔ اب یہ جو بادشاہ ہے شاہ سلمان، ان کی عمر ہے 88 یا 89 سال، اور ان کو کہتے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ، دن میں پتہ نہیں کون سی قسم کی دماغی بیماری ان کو سر میں چڑھی ہوئی ہے۔ تو فیصلے جتنے لینے والا شخص ہے وہ کون؟ وہ ہے محمد بن سلمان۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اب تک تمام بھائی حکومت کر رہے تھے، اب یہ تیسری نسل میں حکومت جا رہی ہیں، تو اختلافات تو یقین۔ تو جس وقت یہ شاہ سلمان کا انتقال ہوگا، اللہ نہ کرے عمر بڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہو جائے گا تو آپ حضرات نے غور کرنا ہے کہ 3 شہزادے اگر لڑ رہے ہیں اور لڑائی ان کے آگے طول پکڑ رہی ہیں، یا اس طرح کسی رمضان کے آس پاس ان کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور کس کا ہے؟ امام مہدی کا، محرم میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب شوال میں ان کی لڑائی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حاجی اس سال حج کرنے آئیں گے نا تو بہت کم، چونکہ سسٹم نہیں ہے، حاکم ہی نہیں ہے، اور وہ 3 تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو سسٹم نہیں ہے ویزا کا، فلاں پاسپورٹ کا، اس کا اس کا،
تو حاجی اس سال بہت کم آئیں گے، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا بالکل ہی نہیں گئے تھے، ایسے ہی کچھ کم ہو جائیں گے۔ جب حاجی کم جائیں گے تو وہ جو لڑائی چل رہی ہے 3 شہزادوں کی، اس میں حاجی بھی انوالو ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں تحازب القبائل، حدیث کے الفاظ ہیں، قبائل میں ٹکراؤ اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بادشاہ نہیں، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی جان محفوظ نہیں ہے، کوئی مال محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ حاجیوں میں بھی آپس میں قتال شروع ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کا خون مینا سے بہہ رہا ہے اور جمرہ عقبہ تک آ چکا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حاجیوں کا مال لوٹا جائے گا۔ اب فرمایا کہ ذوالحج کا موقع آئے گا اور عید کا دن آئے گا۔ ایسے حج کے ایام میں جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، پوری دنیا ویسے ہی پریشان، اور یہاں کا بادشاہ تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، تو جزیرۃ العرب کا پورا علاقہ، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، دوسرے مقدس مقامات ہیں، سب بے امان ہو چکے ہیں۔ اور امت انتظار میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر طرف افراتفری ہے، پریشانیاں ہیں اور ظلم و ستم ہے، اور آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ کشمکش چل رہی ہوگی۔ امام نعیم بن حماد نے روایت ذکر کی کہ 7 علماء اس دوران حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہ 7 علماء ہی امام مہدی کو تلاش کریں گے۔ اذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن خرج 7 علماء على غیر میعاد من آفاق شتى، کہ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے، راستے کی بندش ہو جائیں گی، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، اس طرح کے حالات ہوں گے، تو 7 علماء حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہ 7 علماء صحیح العقیدہ، صحیح عقیدے والے اور روحانیت کے امام، بے نفس لوگ، اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، علی غیر میعاد کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کا پیشگی کوئی تعلق نہیں، الگ الگ دنیا کے علاقوں سے سفر کریں گے، وہاں پہنچیں گے حرم میں حج کے ایام میں، تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، تو ایک عالم دوسرے سے پوچھیں گا کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی کو کون تلاش کریں گے؟ علماء۔ ایک عالم دوسرے سے کہے گا کہ آپ کیوں آئے؟ تو وہ دوسرا عالم کہے گا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اس آدمی کو تلاش کریں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس کے ہاتھ سے دب جائیں گے۔ جئنا فی طلب رجل تہدأ الفتن علی یدیہ، فتنے اس کے ہاتھ پر تھم جائیں گے، ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ دوسرا آدمی کہیں گا، عالم کہیں گا میں بھی اسے لیے آیا۔ تیسرا، چوتھا، جس طرح صحابہ کہف بھی ساتھ تھے نا، ساتھی تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی ایک درخت کے نیچے بغیر کسی اطلاع کی جمع ہو گئے، پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ سب نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے نا، وہ غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظر و نیاز کروا رہا ہے، شرک کروا رہا ہے، بھائی وہ تو ہم کو چلتا نہیں، ہم کیا ہیں، موحدین ہیں، اس لیے ہم آئے۔ تو یہ لوگ بھی علماء وہاں جمع ہو گئے۔ اب جب 7 علماء کا اتحاد ہو گیا، امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے یہ علماء نکلیں گے، اور ان علماء کو یاد رکھیے امام مہدی کا تفصیلی علم ہے، علامات شخصیہ کا، علامات زمانیہ کا، علامات مکانیہ کا، علامات کونیہ کا، علامات شرعیہ کا، علامات سیاسیہ کا، اور جسمانی جتنی علامات ان کی ہیں وہ ساری علامات کا ان کو علم ہے۔ دوسرے فن میں ماہر نہ ہو لیکن اس میں خاص طور سے ماہر ہوں گے۔ اب یہ 7 علماء کہتے ہیں امام مہدی کے پاس والے لوگ بھی رہیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو لوگ رہتے ہیں، خاندانی لوگ ساتھی رہتے ہیں، ان سے پوچھیں گے یہ جو بندہ ہے، نام پوچھیں گے، نام کیا ہے ان کا؟ کہیں گے نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، رہنے والے کہاں کے؟ مدینہ کے، خاندان کیا ہے؟ ہاشمی ہے، لقب مہدی ہے، اور شکل شباہت جو آپ نے فرمایا، پیشانی کشادہ ہے، رنگ فلاں ہے، گندمی ہے، ساری علامات لے کے حضرت کے پاس جائیں گے۔ اور امام مہدی بھی چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں، جزیرۃ العرب کے، تو وہ حج کرنے آئے ہوئے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے امام مہدی ظہور مہدی سے پہلے بالکل گمنام عام آدمی جیسے
کوئی ان کو جانتا نہیں. تلاش کرنے کے لیے جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے. کہیں گے جی ہم نے علامات میں غور کرنے سے فیصلہ کیا ہے ہم ساتوں علماء نے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دبیں گے اور امت کو عروج ملے گا, دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. آپ ہاتھ بڑھائیے, ہم لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام مہدی فوراً ہاتھ جھٹک کے کہیں گے بھائی میں مہدی نہیں ہوں, انا من الانصار, میں امام مہدی کا ناصر ہوں, مددگار, میں خود ان کو تلاش کر رہا ہوں. یعنی یوں کہیں گے, ہاتھ جھٹک دیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کبھی. جو آدمی خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں مجھے مانو, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں, اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں, دجال کوئی نہیں. یہ تو 7 علماء ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہدی, اور وہ کیا کر رہے ہیں, نہیں جی میں مہدی نہیں. اور کہتے ہیں فوراً وہاں سے امام مہدی نکل جائیں گے. کیوں فوراً نکل جائیں گے؟ اس لیے کہ امام مہدی کوئی اس طرح بیٹھک والے آدمی, ہماری طرح کے دین کے کام کرنے والے چھوٹے موٹے عافیت والے گوشے تلاش کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ میدان جنگ میں پہلے بھی ایک عرصہ گزار چکے ہوں گے, ان کو سارے طریقے معلوم ہوں گے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر یہود و نصارہ کی کتنی نظر ہے, فلاں فلاں حکومت کی کتنی نظر ہے, کون کون مجھے تلاش کر رہا ہے. تو وہ چاہیں گے کہ میں نظروں میں نہ ہوں. ظاہر سی بات ہے, ایک مشن کا آدمی ہے اور بہت بڑا آدمی ہے, تو وہ گمنام رہیں گے. وہاں سے نکل گئے. اب ان علماء نے سوچا کہ پتہ نہیں پہچان میں کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے نا, تو ان علماء نے اپنا کام کیا, حج کے افعال ارکان ادا کر کے سب چلے یہاں سے مدینہ. امام مہدی مدینہ چلے گئے, وہاں ملاقات ہو گئی. امام مہدی نے, بعض روایت میں ایسا ہے کہ امام مہدی ان کو دیکھیں گے اور فوراً وہاں سے بھاگ کے مدینہ مکہ آ جائیں گے, کہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دوبارہ آ کر مجھے کہیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے حکومت کے بندے ہو, پتہ نہیں کون ہو. اور بعض روایت میں ہے کہ مدینہ میں ملاقات ہو جائیں گی, اور بعض روایت میں ہے کہ مکہ میں دوسری ملاقات ہوگی. بہرحال دوسری جب ملاقات ہوگی نا تو یہ لوگ پھر کہیں گے کہ ہمیں علامات سے جتنی احادیث پر ہم نے غور کیا ہے لگ رہا ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت اور وہ ذات ہیں جس کے ہاتھ پر اسلام کو غلبہ ہونے والا ہے. دوبارہ کہیں گے انا من الانصار, میں مہدی نہیں ہوں بھائی, میں دین کا خادم آدمی ہوں, ناصر آدمی ہوں, مددگار ہوں, مجھے مہدی مت کہو, میں مہدی نہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ, المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ, کہ امام مہدی ایک رات میں اس مقام مہدویت پر فائز کیے جائیں گے جس مقام پر انسان فائز ہونے کے بعد اس معیار کا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے کفریہ طاقتوں سے لڑے گا بھی اور مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گا. یہ جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں نا بالکل منجھا ہوا آدمی, سلجھا ہوا آدمی. تو کچھ اس کے لیے کیا ضرورت ہے, اسٹیمنر کی, کیسے طاقت کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ ایک رات میں ان کو عطا کرے. صفات تو ساری ان کی پہلے سے ہے, نیکی تقوی والی, لیکن کچھ اور ضرورت ہوگی. ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے نا, تو جبرائیل امین آئے اور سینہ چاک کیا اور اس کو ایک تشت میں سونے کے پانی تھا اس میں دھویا اور پھر ڈال دیا نا, پھر سی بھی دیا. اور بچپن میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا نا, سینہ چاک کیا حضرت کا اور دل نکال کر دھو دیا. اور یہ کیا ہے, استعداد. اب ایک نبوت کا بہت اونچا مقام ملنے والا تھا آپ علیہ السلام کو, تو ایک استعداد بھر دی. ایسے ہی امام مہدی کے لیے حدیث میں لفظ ہے یصلحہ اللہ فی لیلۃ. اب ایک رات میں ان کو وہ مقام عطا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یقینی طور پر اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ہاں لیکن یاد رکھو, گمان کی حد تک ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے میرا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, خاندان کیا ہے, شکل کیسی ہے. اور امام مہدی کو خود بھی ان علامات کا پتہ ہوگا نا, تب تو وہ سمجھیں گے. تو گمان ہو سکتا ہے, لیکن یقین تو نبی کو بھی نبوت ملنے کے بعد ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. پہلے مبشرات ہوتی ہیں, پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی, جیسے کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا لشکر پہلے ہی ہلاک کر دیا اللہ نے. بہرحال ایک تو چھپیں گے حکومتوں سے, اور دوسرا اس حدیث کی وجہ سے. تیسری ملاقات کہتے ہیں حرم میں ہوگی, اور امام مہدی غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ہوں گے, اور یہ علماء پہنچیں گے اور کہیں گے, اور
یہ علماء سخت رویہ اپنا لیں گے اور کہیں گے اثمنا علیک ودمنا فی عنقک، کہ اگر آپ نے اس وقت بیعت نہیں کی تو جتنا امت مسلمہ کا خون خرابہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہم اللہ سے شکوہ کریں گے کہ وہ آپ کی گردن میں ہو، آپ اس کے اہل ہیں۔ تو اب چونکہ رات میں الہام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد ودیعت فرما دی، تو امام مہدی کہیں گے کہ جی ہاں، وہ 7 علماء سے کہیں گے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، کیا آپ لوگ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے تیار ہیں؟ وہ 7 علماء سارا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہوں گے نا، تو وہ ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی وضو وغیرہ کر کے عشاء کا وقت ہو رہا ہوگا، یہ 9 محرم کی بات ہے۔ یہ جو ملاقات کا سلسلہ ہے یہ عید سے 10 محرم 1 مہینہ ہے پورا، یہ ملاقات 1 2 3 اسی سلسلے میں گزر جائے گا وقت۔ جب گزر گیا، جب امام مہدی آئیں گے رات کا وقت ہوگا، اور یہاں سچے مہدی کی ایک بہت عظیم نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ما بین الرکن والمقام یجلس ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اس طرح نیچے گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اور 7 علماء سے تو بیعت کر لی نا، اب عوام سے بیعت کریں گے، پہلی بیعت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ افراتفری ہے، لوگ حج کرنے کم آئے ہوئے ہیں، تو امام مہدی کے ہاتھ پر صرف 313 لوگ بیعت کریں گے، من عدت اصحاب بدر او من عدت اصحاب طالوت، 313 لوگ، اتنے مسلمانوں میں سے بیعت ہو گئی۔ ان سے بیعت کریں گے، اور احادیث کی کتابوں میں پہلا ان کا خطبہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں بدعات کو ختم کرنے آیا، اسلامی نظام کو نافذ کرنے آیا، قرآن کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے آیا، کیا تم لوگ موت و حیات کی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو؟ سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ ابھی یہ قافلہ چھوٹا سا ہے، اور حکومت کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ بندہ آ گیا، اور امام مہدی کی بیعت کا جیسے ہی اطلاع دنیا میں پہنچنا شروع ہوگی نا، فوراً یہ حقیقی دہشت گرد لوگ ان کو کیا کہیں گے؟ دہشت گرد۔ یہ سچ مچ کے جو یہود و نصارہ جو دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں نا، معصوموں کو قتل کرتے ہیں، حقیقت میں یہ دہشت گرد ہے۔ اور چور اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسرے کو چور کہتا ہے نا، تو امام مہدی کو ایسے ہی دہشت گرد کہیں گے جیسے آج کل کے مجاہدین کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ امام مہدی کہتے ہیں وہاں سے نکل کے 320 لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ چھپ جائیں گے طائف کی کسی وادی میں، یا وہیں کہیں حجاز میں چھپ جائیں گے۔ روایات میں یہ ہے کہ 15,000 یا 12,000 کا ایک مجاہدین کا لشکر ان کے پاس آئے گا، اور حدیث کہہ رہی ہے ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، 15,000 کا لشکر یا 12,000 کا لشکر۔ اب جیسے ہی امام مہدی بیعت کر کے وہاں سے نکلے، ایک ظالم ہوگا شام میں جس کو سفیانی کہتے ہوں گے، اس کا لقب سفیانی ہوگا۔ سفیانی بمعنی ظلم کرنے والا آدمی، جیسے فرعون ایک لقب ہے نا ظلم کرنے والا، سفیانی بھی ایک لقب ہے ظلم کرنے والا۔ اب یہ علامت آپ سب نے یاد رکھنی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، دور والوں کے لیے جو مکہ سے دور رہتے ہیں۔ پچھلی علامات اگر یاد نہ بھی رہے تو یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اور ہم تو یوں کہیں گے کہ اسی علامت کے بعد آپ نے امام مہدی کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور اسی کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کرنا ہے۔ اس کو کہ جب امام مہدی بیعت کر کے حرم سے بیت اللہ سے نکلیں گے تو شام میں ایک منافق ہوگا، وہ 12,000 کا لشکر امام مہدی کے خلاف بھیجے گا۔ اب وہ 12,000 کا لشکر وہاں سے شام سے چلتا ہوا مدینہ سے گزرے گا۔ مدینہ کے پاس ایک میدان ہے البیدہ نام کا، بیدہ نام کے چٹیل میدان میں وہ لشکر پہنچے گا۔ چٹیل میدان اس وقت نہیں ہے، یاد رکھیے، اس وقت وہاں سعودیہ کی چھاونی بنی ہوئی فوجی، تو ان کے سب کے تانے بانے تو ملے ہوئے ہیں نا، تو وہ سمجھ لیں ان کے پاس آئے گا، اتحادی لشکر ہوگا وہ۔ جیسے پہلے سچے مہدی کے خلاف پاکستان، فرانس اور امریکہ نے مل کر ان کو ختم کیا نا، ایسے ہی سمجھ لے کہ سچے مہدی کے خلاف بھی ایک بہت بڑا لشکر آئے گا۔ 12,000 ہوگا لیکن ٹیکنالوجی اور طاقت بہت ہوگی اس کی، آئے گا بیدہ نام کے چھاونی میں، اس وقت سمجھ لے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں لشکر آئے گا تو یہ لشکر مع ساز و سامان پورا زمین میں دھسا دیا جائے۔
جب یہ واقعہ ہوگا تو اس واقعے کی خبر دنیا میں عام ہوگی کہ ایک لشکر جا رہا تھا اور وہ زمین میں دھس گیا، اور دور والے جتنے مسلمان ہیں سب کو اس واقعے پر نظر رکھنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی لشکر زمین میں پھٹ کر دھس جائے، حدیث کہتی ہے کہ صرف 2 آدمی زندہ بچیں گے، ایک اس بدبخت کو جا کے اطلاع کرے گا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک امام مہدی کے پاس جائے گا، کہیں گا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ سمجھ جانا ہے کہ جس آدمی کے خلاف یہ لشکر تھا وہ سچا مہدی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کہتی ہے فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ کہ جب بیدا میں دھسنے کا واقعہ شروع ہو جائے گا، یہاں سمجھ لیں امام مہدی کی طرف ہجرت کا ٹائم یہ ہے، خود اللہ کے نبی نے ذکر کیا کب ہم نے چلنا ہے کہ جب یہ بیدا کا واقعہ ہو جائے گا اور دھس جائے گے لوگ 12,000 کا لشکر، اور اس کی خبر عام ہوگی تو شام میں جب جائے گی تو شام کے ابدال ہجرت کر کے امام مہدی کے پاس آئیں گے، عراق کے اولیاء ہجرت کر کے، مصر کے نجبا ہجرت کر کے آئیں گے، اور اس واقعے کی اطلاع کسی نہ کسی میڈیا کے آلے سے آپ کو بھی پہنچ جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے سوچنا ہے۔ یہ ٹائم ہے لیکن جو کس نے ذکر کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مہدی کے پاس لشکر بھی آ گیا، اور وہ لشکر جو تھا وہ دھس گیا، ان کے پاس 15,000 کی فوج آ گئی نا۔ اب مختصر کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے اسی میں۔ اب امام مہدی کا چھوٹا سا مشن ذکر کرتے ہیں کہ آ کر کیا کریں گے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی آ کر مروجہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، سب کرتے رہیں، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے۔ دوسری بات، امام مہدی کسی تنظیم جماعت میں نہیں آنے والے۔ کہیں کوئی سوچ رہا ہے کہ میری تنظیم میں آئیں گے، کوئی سوچ رہا ہے میری جماعت میں آئیں گے، تو امام مہدی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ مجتہد اور مجدد ہیں، ہم نے جا کر ان کے ساتھ ملنا ہے، وہ نہیں آنے والے آپ کے پاس یا آپ کی جماعت میں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام مہدی آئیں گے نہیں، ہم نے جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ کام کیا کریں گے، تو مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً ذکر کرتا ہوں میں، دوسری بھی جنگوں کا ذکر ہے لیکن یہ فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ۔ امام مہدی پہلے بھی جنگ کے اندر ہوں گے، مجاہد ہوں گے، اور ظاہر ہونے کے بعد بھی ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ 7 سال زندہ رہیں گے، یملک 7 سنین، اور ایک روایت میں ہے 9 سنین۔ ظاہر ہونے کے بعد 7 یا 9 سال عمر ہے بس۔ سمجھ جائیے کہ جتنے جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں نا، کسی نے دعویٰ کیا 2000 میں، کسی نے 2005 میں، ان کو ظاہر ہو کر بھی کتنے سال ہو گئے؟ 15 20 سال ہو گئے بدبختوں کو، لیکن انہوں نے کچھ مسلمانوں کا بھلا نہیں کیا، تو یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے، پہلی جنگ ہوگی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے، یہ جو آج کل کے بیٹھے ہوئے یہ ان کی اولاد ہوگی، چونکہ وہ 3 تو لڑ رہے ہیں آپس میں، امام مہدی آئیں گے اور ان سے لڑ کے فیفتح اللہ بتا رہا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے، اور وہاں پر پورے جزیرۃ العرب میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے۔ آج صرف نام کی حکومت تو ہے مسلمانوں کی وہاں پہ، لیکن جو خلفائے راشدین والی حکومت ہے، حضرت عمر والی، حضرت ابوبکر والی، حضرت عثمان و حضرت علی والی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو وہ حکومت قائم کرنے آئیں گے۔ اس لیے مسلمان سے بھی جنگ ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ پہلی جنگ ہو گئی، وہاں پر خلافت قائم ہوگی۔ ثم تغزون فارس فیفتح اللہ۔ دوسری جنگ ہوں گی فارس والوں سے، ایران والوں سے، وہاں جانتے ہیں آپ کون لوگ ہیں، ان سے جنگ ہوں گی، فیفتح اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ہے، 15,000 کا لشکر آ کر مل گیا تھا، اس کے بعد شام کے اور عراق کے ابدال مل گئے تھے، اس کے بعد آپ لوگ بھی چلے گئے تھے ماشاءاللہ، تو لشکر بڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بالکل شروع میں 15,000، کتنے 12-15,000 شروع میں، لیکن بعد میں جب ہجرت شروع ہو جائیں گی نا، شام سے، عراق سے، دوسرے علاقوں سے، تو تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم چیز نکالے گا بنی اسرائیل کی، وہ ہے ایک صندوق، تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا ایسا مبارک صندوق تھا کہ اس کے اندر انبیاء کے تبرکات ہوتے تھے، حضرت موسیٰ کا
عصا ہے، کسی کا امامہ ہے، کسی کے کچھ اور تبرکات ہیں. تو بنی اسرائیل جب بھی جنگ کرتے نا اس کو سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرماتا. اب یہ صندوق اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، بنی اسرائیل کے پاس، عیسائیوں کے پاس بھی نہیں، یہودیوں کے پاس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے، کتاب الفتن کی روایت ہے، امام مہدی کے پاس وہ صندوق پہنچا دے گا. جب وہ صندوق عیسائی اور یہودی سنجیدہ عیسائی یہودی وہ صندوق امام مہدی کے پاس دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے کہ ہمارے تبرکات کا جو صندوق ہے وہ اگر اس بندے کے پاس پہنچ سکتا ہے تو اس بندے کے سچا ہونے میں اور کیا چاہیے. تو بہت سارے سنجیدہ عیسائی یہودی بھی اسلام قبول کر لیں گے، اور جو سنجیدہ رہ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد اسلام قبول کریں گے. قرآن کریم میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے، اور جو ضدی رہیں گے وہ دجال کے ساتھ جہنم واصل ہو جائیں گے. دوسری جنگ ہوئی، لشکر کافی تعداد میں بڑھ چکا ہے، فارس والوں سے جنگ ہوئی اور فوراً اسلامی نظام قائم ہو گیا. تیسری جنگ ہوگی جسے کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، دنیا کی سب سے بڑی جنگ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو روم والے ہیں نا، روم کسے کہا شروع میں؟ روم والے، امریکہ والے، یہ روم والے مسلمانوں کے خلاف یعنی امام مہدی کے خلاف آئیں گے، اور تحت 80 غایہ وتحت کل غایۃ 12,000 کہتے ہیں 80 جھنڈوں کے ساتھ یہ آئیں گے. 80 ڈویژنیں ہوتی ہیں نا، ڈویژنیں فوج کی، بریگیڈ، تو 80 بریگیڈ ہوں گے ان کے. وتحت کل غایۃ 12,000، ہر جھنڈے کے تحت 12,000 کا لشکر ہوگا. کل یعنی ان کا لشکر 9,60,000 کا ہوگا، اور جنگ لڑی جائیں گی اعماق اور دابق کے میدان میں، شام میں حلب کے پاس، اور یہ ترکی اور شام کے درمیان کا ایک چٹیل میدان ہے، اور وہاں اس وقت وہ موسم بن چکا ہے جس جنگ کا انتظار ہے. امام مہدی اور مسلمان پہنچیں گے وہاں پر، اور یہ روم والے اور ان کے ساتھ 80 ملک کہہ سکتے ہیں، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے نا، 80 ملک پہنچیں گے مقابلے کے لیے، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ساری ہوگی. کتاب الفتن کی روایت ہے کہ امام مہدی کے پاس بھی اسی قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی. آگ پھینکنے والے پرندے ہوں گے. تو آگ تو آج کل کے ہتھیار پھینکتے ہیں نا، پہلے ہتھیار تو آگ نہیں پھینکتے. وَلَا تَكِلُّ سُيُوفُهُمْ وَلَا نُشَّابُهُمْ وَلَا نِيَازُكُهُمْ وَأَنْتُمْ مِثْلَ ذَلِكَ. حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ ہتھیار ایسے ہوں گے اس دور میں کہ جو جنگ لڑنے والوں کو تھکائیں گے نہیں. تو تھکاتے تو وہ ہتھیار نہیں نا جو آج کل کے ہوتے، بٹن دبا دیا اور ختم ہو گیا. تو اس سے یہ جواب بھی ہو گیا کہ اس دور میں جنگ کس سے ہوگی. جنگ تلوار سے بھی ہو سکتی ہے، تلوار آج بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے میں تلوار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے استعمال. لیکن جو بڑی جنگ ہوں گی وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ 7 سال اگر زندہ ہے امام مہدی، اس میں سے بھی 2.5 سال حضرت عیسیٰ کی وزارت فرمائیں گے، اور اگر 9 سال والی روایت لیتے ہیں تو 6 سال میں پوری دنیا فتح کرنا علماء کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی سے آسان ہے. ورنہ صحابہ نے تو 100 سال تک آدھی دنیا، پون دنیا فتح کی تھی نا، 70 40 60 سال تک پون دنیا تک پہنچے تھے وہ. تو پتہ چلا کہ پرانے ہتھیار سے اتنی جلدی فتوحات ہونا مشکل ہے. اس لیے بعض علماء کی رائے ہیں، دونوں طرف رائے ہیں، لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ نئے ہتھیار ہوں. اور جنگ کا خلاصہ یہ کہ 3 دن تک جنگ ہوگی. فرمایا حدیث پاک میں کہ مسلمان ایک دن جنگ لڑنے جائیں گے اور بیعت کریں گے موت پر کہ اب ہم نے واپس نہیں آنا ہے. ایک جماعت جائیں گی اور وہ شہید ہو جائیں گی، صبح سے شام تک لڑتی رہے گی، سارے شہید ہو جائیں گے. پھر دوسری جماعت جائے گی، پھر تیسری جماعت جائے گی، اور سب اس خیال سے جائیں گے کہ اب واپس ہم کو آنا نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن تک جب جنگ ہوگی، دونوں طرف سے ہزاروں لوگ. یاد رکھیے حدیث میں حضرت علی کی روایت ہے، لا يخرج المہدی حتی یقتل ثلث ویموت ثلث ویبقى ثلث، کہ امام مہدی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ 1/3 انسان قتل ہو جائے، 1/3 موت سے مر جائے، اور بچیں گے صرف 1/3. باقی انسانیت جنگوں کی نظر ہوتی رہے گی اور انسان کم ہوتے رہیں گے.
چوتھے دن کہتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور یہ دنیا سے روم والوں کا یہ جو غلغلہ ہے، یہ جو تنتنا ہے، یہ جو ان کا شعلہ ہے، ان کا جو شور ہے، یہ امام مہدی کے ہاتھوں زیر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں گے امام مہدی اور مسلمانوں کو۔ اور مال غنیمت، کیونکہ پوری طاقت لے کر آخری مرتبہ آئے تھے نا یہ لوگ، تو ساری طاقت وہاں لا کر چھوڑ دیں گے، اور جب تیسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کو فتح ہو جائیں گی تو اس علاقے میں، سارے علاقے میں بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا دیں گے، اور پورے علاقے میں اسلامی نظام قائم کر دیں گے۔ اب جو بچ چکے ہیں دوسرے علاقے مسلمانوں کے، وہاں وہ امام مہدی خود نہیں آئیں گے، تو بر صغیر میں امام مہدی بھی نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئیں گے، اپنے ان کے کمانڈر آ سکتے ہیں، اللہ عالم۔ تو اس طرح وہ دوسرے جتنے علاقے ہیں وہ سارے علاقے ان کے تربیت یافتہ لوگ جا کر فتح فرما لیں گے، اب بہت آسانی سے فتح ہو جائیں گے، کیونکہ جو طاقت کی روح تھی، جو جان تھی، وہ کہاں اعماق اور دابق کے میدان میں ٹوٹ چکی ہے، تو اب اتنی سپر پاور طاقت کوئی بچی نہیں ہے۔ چوتھی جنگ ہوگی، وہاں سے نکلیں گے قسطنطنیہ کے پاس پہنچیں گے، اور حدیث میں فرمایا کہ یہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس کے قلعے کے پاس مسلمان جائیں گے، ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، صرف وہاں جا کر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک حصہ دیوار کا گر جائے گا، دوسری طرف جا کر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حصہ دیوار کا گر جائے گا، اور تیسری سمت جا کر بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورا علاقہ گر جائے گا، اور مسلمان فوجیں قسطنطنیہ کہتے ہیں آج کل کے ترکی کے کیپٹل استنبول کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں پر جمہوریت ہے وہاں بھی اس وقت۔ اور دوسرا بعض علماء نے کہا کہ قسطنطنیہ سے مراد ثم تغزون قسطنطینیۃ والرومیۃ، لفظ موجود ہے کہ تم قسطنطنیہ یعنی واو تفسیریہ یعنی روم والوں سے آخری جنگ لڑوں گے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ جو بچی کچی یورپ والوں کی طاقت ہوگی نا، اٹلی وغیرہ میں، تو ان کے کیپٹل وغیرہ کو ختم کر دے گی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ چوتھی جنگ ہوتی ہی کہتے ہیں جب مسلمان زیتون کے درختوں پر اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، جنگ تو ہوئی نہیں ذکر کی برکت سے، لیکن یہ ذاکرین کون سے ہیں؟ میدان میں جہاد کرنے والے ذاکرین ہیں، تو ذکر کی برکت سے گر گئی دیوار، اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوئے، اتنے میں ایک آواز آئی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے گھر والوں میں تو دجال نکل چکا ہے۔ مسلمان ایک دم حیران ہو جائیں گے، امام مہدی چند لوگوں کو بھیجیں گے تحقیق کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھیجے جائیں گے نا، ان کے گھوڑے کے رنگ جانتا ہوں، ان کی چال جانتا ہوں، وہ لوگ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ نہیں، لیکن امام مہدی کہیں گے چلو اب یہاں سے چلنا ہے، کیونکہ اب دجال کے ظہور کا وقت قریب آ چکا، میرا مشن دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا، وہ سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ تو 7-8 سال میں جس تیزی سے فتوحات ہوئی تھی نا، دجال کے نکلنے کے وقت ہی فوراً تیزی سے وہ فتوحات سمٹنی شروع ہو جائے گی، سمٹتے مسلمان وہاں سے سفر کر کے شام پہنچیں گے، اور شام کا ایک شہر ہے وہ الغوطہ، غوطہ نام کے شام کے شہر میں جا کر ہیڈ کوارٹر بنا دیں گے، امام مہدی ان کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں وہاں چھپ جائیں گے۔ اب دجال آئیں گے، اور دجال آ کے کیا کیا کریں گے اس کو انشاءاللہ کسی مجلس میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام مہدی یہاں دجال کے زمانے تک رہیں گے، دجال مختصر عرصہ رہیں گے نا، 1 سال 2 مہینے 14 دن رہے گا وہ، اور فتنہ فساد مچائیں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے اور یہ وزیر رہیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے، 1 سال کی مدت، اور اس کے بعد یہ جرنیل اسلام الامام المہدی